مریض کی جو ہے وہ نفسیات کی طرف یا کوئی قیافہ ہوتا ہے، یہ کیسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے اور اس کو اس پروپورشنیٹ کے ساتھ ہم دوا دیں گے؟ جیسے ہمارے یہاں جو دوسرا علاج جو جس کو ہم اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ جو کرتے ہیں وہ اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں اور وہ دوسری دوائیں دیتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاں مریض کا مزاج دیکھا جاتا ہے، نبض دیکھ کے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے کہ یہ کتنی برداشت کر سکے گا دوا. یہ اس میں میرا خیال ہے زیادہ زور ہے. جی ویسے بھی اس میں نا بڑا اچھا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ کلیئرٹی بھی ہونی چاہیے. جی جی. ایک تو طب ایک سائنس ہے، یہ قیاس قیافہ اور اندازہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ جو مزاج ہے نا یہ پوری ایک سائنس ہے، ٹیمپرامنٹ کا ایک پورا ایک سسٹم ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اندازہ کر کے کہہ دیا کہ اس کا یہ مزاج ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہر مریض کا دیکھیں 4 بنیادی مزاج ہیں، سرد گرم تر خشک، پھر 4 اخلاط ہیں. ٹھیک ہے، بلغم صفرا سودا خون. نہیں تو یہ آپ نبض دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں. اچھا. نبض ایک ٹول ہے، اس کا کرورا پیشاب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جو کہ خود طبی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کرورا پرانے زمانے میں تشخیص کے لیے شیشے کے بوتل میں پہلے ٹائم کا پیشاب لے کے جاتے تھے، اس کا رنگ دیکھ کے جسم مریض کی جسم کی اپنی رنگت. اچھا. ٹھیک ہے، اس کی آنکھوں کی رنگت، اس کا منہ کا ذائقہ، اس کے بال، اس کی جلد اور اس کا رہن سہن، اس کا ماحول، ساری چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے. عرض کیا کہ یہ اندازے نہیں ہیں. اچھا. یہ کہ کوئی عام، میں صرف عوام کی سمجھنے کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک گورا چٹا آدمی ہے، بہت سفید رنگت ہے. دیکھیں افریقہ میں رہنے والا، یہ شدید گرمی میں رہنے والا تو گورا چٹا نہیں ہوگا نا. نہیں ہو سکتا. کامن سینس کی بات ہے. ہمارا جو علاج ہے یہ علاج فطرت ہے. جو قدرت کہتی ہے نا وہ ہمارا وہ سائنس ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری سائنس کا زیادہ فوکس فزکس پر ہے، طبیعات پر ہے. جو طبی سائنس ہے نا اس پر ہے. تو ایلوپیتھک کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایلوپیتھک اور طب یونانی میں بنیادی ایک اگر ون لائنر ڈفرنس کہیں، اس کا انحصار زیادہ کیمسٹری پر ہے، ہمارا زیادہ انحصار طبیعت پر ہے، فزکس پر ہے. اچھا، دونوں سائنس کی برانچیں ہیں. آپ کو کہیں نا کہ وہ سائنس ہے اور یہ سائنس نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ بھی سائنس ہے، یہ بھی سائنس ہے. اور یہ پوری سائنسی اصول وضع کی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اس بنیاد پر تشخیص ہوتی ہے. نبض ایک ٹول ہے، کرورا ایک ٹول ہے، منہ کا ذائقہ ایک ٹول ہے، مریض کی چال ایک ٹول ہے. چلتا ہوں مریض آتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ کیسے چل کے آ رہا ہے. اچھا. اس سے بھی یعنی یہ تک آبزرو کیا جاتا ہے بات کرنے کا، اس کی آواز، اس کی آواز سے، اس کے جو ہے نا وہ جو عادات ہیں، اطوار ہیں، اس کی پسند ہے ناپسند ہے. وہ ٹھنڈے مشروبات پسند کرتا ہے، وہ گرم مشروبات پسند کرتا ہے، وہ غذائیں کون سی، وہ مرچ مسالے دار چیزیں پسند کرتا ہے، وہ میٹھی چیزیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا. پہلے زمانے میں جو بڑے اطباء گزرے ہیں وہ مفردات کے ذریعے زیادہ علاج کیا کرتے تھے اور بہت کمپلیکیشن میں نہیں جاتے تھے. اب بھی ایسا ہے؟ اس کا فائدہ ہے؟ ہاں جی. میں بڑا یہ ماشاءاللہ چونکہ آپ خود طبی خاندان سے ہیں تو اس لیے آپ کے سوال بڑے دلچسپ اور اچھے ہیں. ہمارے یہاں ویسے تو طب چونکہ مزاج پر اور اخلاق پر ڈپینڈ کرتی ہے، ہر مریض کے لیے دوائی ایک نہیں ہو سکتی. اسی اعتبار سے جو بر صغیر پاک و ہند میں خاندان اجمل نے بڑا اس پہ کام کیا. جی بالکل، بہت بڑا. اچھا، اب بر صغیر پاک و ہند میں 2 خانوادے ہیں. ایک ہے خاندان عزیزی جس کا تعلق لکھنؤ سے ہے، بالکل، اور دوسرا خاندان ہے خاندان شریفی جو حکیم اجمل خان کا ہے. اچھا، اب یہ 2 خانوادے ہیں اور یہ 2 بیسیکلی علمی بنیاد ہیں بالکل بر صغیر میں. جو لکھنؤ کے لوگ تھے، جو لوگ عزیزی خاندان ہے، وہ مفردات پر زیادہ فوکس کرتا ہے. ان کے اگر فلسفی پڑھیں، ان کا سسٹم پڑھیں تو وہ یہ آتا ہے کہ جی فلانے مریض کو فلانا جوشاندہ اس میں ملٹھی ڈال دیں، اس میں گوزبند ڈال دیں، اس میں بنفشہ ڈال دیں، اس میں یہ چیز ختمی خبازی کم کر دیں، زیادہ کر دیں. وہ ان پر ڈیپینڈ کرتے تھے. خاندان جو ہے وہ شریفی، ان کا تعلق دہلی سے ہے. اچھا، دہلی کے جو کلچر ہے، جو لکھنؤ والے بہت نفیس مزاج، بڑے نرم طبیعت اور بڑے رکھ رکھاؤ والے، دہلی تھوڑا سا اس حوالے سے فرق. بالکل صحیح کہا. اب خاندان شریفی نے، اب ثقافت کا بڑا فرق ہوتا ہے، آپ کی روایات کا، ثقافت کا، کلچر کا بڑا فرق بالکل ہوتا ہے.
تو دہلی میں خاندان شریفی نے لوگوں کے مزاج کے مطابق اچھا بنیادی فلسفے کو نہیں چھوڑا، اس کو سامنے رکھتے مرکبات پہ زیادہ فوکس کیا۔ آپ کے والد صاحب کی بھی بیاس ہے، اس میں بھی قرابہ دین اس میں شامل ہے، جو نسخہ جات ترتیب دیے گئے وہ اس بنیادی فلسفے کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے گئے۔ اب وہ مزاج کے اعتبار سے جوارش کمونی تو بنائی گئی، مرکب تو بنایا گیا، اب کمون زیرہ کو کہتے ہیں، اس پر جو مشتمل ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا جوارش کمونی ہے۔ اب یہ بھی خیال رکھا گیا کہ اگر اس میں جوارش کمونی مسل ہے، جوارش کمونی کبیر ہے، جوارش کمونی سادہ ہے، تو ایک ہی جوارش کی 3-4 ویریئنٹ بھی دے دیے تاکہ ہر مزاج کا کور کیا جا سکے۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مفردات ہماری بنیاد ہے، مگر اب زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ خاندان شریفی نے اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے کمپاؤنڈ بھی بنائے، مگر کمپاؤنڈ کی بھی آگے ورائٹیز دی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو طب کی کتابیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، زیادہ تر ہمارے پاس جو یہ طب یونانی ہے یہ عربی زبان میں کتابیں زیادہ آئی ہیں جس کے تراجم یہاں پہ ہوئے ہیں، تو کیا اب بھی کوئی ریسرچ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو ہماری زیادہ تر جو تصنیفات تھیں وہ عربی میں اور اس کے بعد فارسی میں۔ میرے خیال ہے طبیہ کالج دہلی میں عربی میں پڑھایا جاتا تھا، عربی میں فارسی، اس وقت ہماری قومی زبان جو انڈیا کی فارسی مغلوں کے دور سے، تو وہ فارسی میں زیادہ لٹریچر فارسی میں کنورٹ ہو چکا تھا، اور ہم آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے جتنے بھی بزرگ اطباء کرام تھے وہ فارسی جانتے تھے، جی بالکل، اور ہماری جو بنیادی جو مدرسے کی تعلیم تھی اس میں بنیادی فارسی شامل تھی، اس لیے اس بنیادی یہ تھی کہ چونکہ ہماری قومی زبان فارسی تھی اور ساری تعلیم فارسی میں دی جا رہی تھی، تو بہت ساری ہماری جو مصفدات تھے وہ فارسی میں موجود تھے۔ حکیم کبیر الدین نے جب ایک اردو کی تحریک چلی ہے تو حکیم کبیر الدین نے بہت ساری کتابوں کے تراجم اردو میں کر دیے، پھر اس کے بعد بہت سارے نام ہیں، حکیم خواجہ رضوان ہیں، پھر وہ شفاء الملک حکیم حسن کرشی ہیں، حکیم سعید ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا، اور اب اس کا مصفدات اردو میں موجود ہیں، تقریباً ساری چیزیں اردو میں تراجم ہو چکی ہوئی ہیں، اور اب تو بلکہ ہم اگلے سٹیج پہ جا رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں تاکہ دنیا کے ساتھ میچ کیا جا سکے۔ اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی کردار سازی پہ بہت زور دیتے تھے، اور کیونکہ کمرشلزم اتنا نہیں تھا۔ اب حالات یہ ہیں کہ یہ جو حکمت ہے اس کے علاج میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لینتھی علاج ہے، فوری فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ عوام کو یہ شکایات ہیں کہ اب ہمارے اطباء جو ہیں وہ اپنے جو دوائیں بناتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ صحیح جڑی بوٹیاں یا نہیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں اس میں جیسے سچے موتی اس میں پڑتے ہیں جو دل کا مرض، لیکن وہ اب ایسا نہیں ہو رہا۔ کیا ایسا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل اس بات کو سختی سے رد کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سوال کا جو پہلا حصہ ہے نا کہ یہ طویل علاج ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، میں نا چونکہ خود میں پریکٹیکل جو لائف پریکٹس میں 27 سال سے ہوں، اور میں خاندانی طور پر 150 سال سے ہوں، میرے دادا پردادا دادا والد صاحب اور میں خود اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، میں نے ایسی دوائیں بھی دیکھی ہے، میں چونکہ میں نے بتایا میں اپنی لائف کی بات کرتا ہوں، میں سنی سنائی باتیں نہیں بتاتا، جو میں نے خود ہڈ بیتی ہے نا وہ بیان کرتا ہوں۔ میں فرانی صاحب کے مطلب پر خود ہاؤس جاب کر رہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد 6 مہینے سینئر طبی کے ساتھ کام کرنا ضروری ہوتا ہے، تو میں وہ کام کر رہا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے فرانی صاحب جو وہ مغرب کی نماز کے بعد مطلب پہ آتے تھے، مریض آ گیا، نوجوان مریض تھا، کچھ 16-17 سال عمر ہوگی، اور پیٹ میں شدید درد یوں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا کہ حکیم صاحب کو بلا دیں، بچے کو تکلیف ہے۔ میں نے 1-2 دفعہ نوک کی، شاید فرانی صاحب نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی دیر تھی ان کے آنے میں، وہ نہیں آئے۔ ہم نے وہ دیکھا تھا فرانی صاحب کے جو دور میں نا، تو وہ مریض کو جب پیٹ میں درد کے لیے ایک دوائی دیتے تھے، وہ ہمیں انہیں بتایا بھی تھا، تو میں نے کہا جب تک وہ نہیں آتے میں ان کو کچھ ریلیف کے لیے میڈیسن دیتا ہوں، 1 خوراک دیتا ہوں، باقی فرانی صاحب آ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک دوائی تھی جس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، صفوف تبخیر آملہ۔ اچھا، وہ پاؤڈر تھا، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، بڑی معمولی سی اجزاء، سونف، آملہ، چھوٹی الائچی اور دھنیا، یہ 4 چیزوں پر مشتمل ایک پاؤڈر تھا۔ اس کا پاؤڈر کا وہ میں نے 2 ماشے لیا، اوپر 2 قطرے امرت دھارا کے ڈالے اور بچے کو پانی کے ساتھ دے دیا۔ اچھا،
اب یقین جانیں گے میں بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر وہ بچہ جس کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا وہ سکون میں تھا، 5 منٹ کے اندر۔ نہیں میں حکیم صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میں ایک تو نا یہ انسٹنٹ ریلیف ہے، جی جی دوائیاں موجود ہیں، ہماری ایک دوائی ہے بشاشہ، اچھا بشاشہ دوائی کا نام کا ہی مطلب یہ ہے کہ فوری اثر دوا، فوری اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح بہت ساری چیز میں مثالیں دے سکتا ہوں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیرائڈس کی، جی رائٹ، ویسے میں آپ کو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جی جی اسٹیرائڈ ایلوپیتھک میں استعمال ہوتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، کیا اگر جملہ موترزہ نہ ہو جائے، کیا ڈاکٹر جاہل ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ اس مسئلے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ ایک مریض ہے جو اپنے دمے کے علاج کے لیے، جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے اور کرونک امراض کے لیے ایک اسپیشلسٹ کے ساتھ 5 سال علاج کراتا رہا اور مریض ٹھیک نہیں ہوا، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسٹیرائڈ استعمال نہیں کروانی چاہیے یا ہونے چاہیے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اگر مریض آ کر کسی حکیم شدائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اسٹیرائڈ دیے ہیں، اگر مریض اسٹیرائڈ سے ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ دوائی تو آپ کی ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں حکیم سے۔ ایک پہلی بات تو یہ ایسا ہوتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹیرائڈ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قدرتی ہوتے ہیں، ایک سنتھیٹک ہوتے ہیں۔ اچھا اب قدرتی اسٹیرائڈ کالی مرچ ہے، اچھا قدرتی طور پر اس میں اسٹیرائڈ موجود ہے۔ اچھا، ملٹھی ہے جو پان میں ہم کھاتے ہیں، 3 قسم کے اسٹیرائڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسٹیرول، بیٹا اسٹیرول، اسٹگما اسٹیرول، واہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں جو روزانہ استعمال کرتے ہیں اس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، ہوتی ہے قدرتی طور پہ، قدرتی، اور باڈی ہماری خود اسٹیرائڈ بناتی ہے۔ اچھا، یہ ایک گالی بنا کر ایک جملہ دے دیا گیا ہاں، اور کہہ دیا گیا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو شاید کوئی نقصان دہ معاملات، اسے لائف سیونگ ڈرگز میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ایک ایلوپیتھک میں جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں، ایک ہماری ملٹھی میں یوز ہوتا ہے، سوما کلپا میں یوز ہوتا ہے، کالی مرچ میں یوز ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی ہمارا ایک جملہ میں دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کوئی دوا مرض سے مطابقت اختیار کر جائے تو شفا یقینی ہے۔ واہ، بڑی اچھی بات کی آپ۔ جب کوئی دوا مرض سے مطابقت اختیار کر جائے تو شفا یقینی ہے۔ ہاں، کیونکہ دیکھیے حکیم صاحب، جو ایلوپیتھی ہے جیسے اس میں جب ہم اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں اس سے مریض کو فوری فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن پتہ لگتا ہے کہ اس کے ریڈ بلڈ کارپسلز ختم ہو گئے یا وائٹ سیلز اس کے ختم ہو گئے، یعنی اس کا الگ سے بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جبکہ آپ کے ہاں جو دوا دی جاتی ہے اس میں فردر بیماری کوئی نہیں پیدا ہوتی، اس سے ملٹیپل یہ نہیں ہوتا کہ ایک سے دوسری بیماری پیدا ہو گئی، ایک کو ہی وہ علاج کرتے ہیں۔ لیکن حکیم صاحب پرابلم پتہ ہے کیا ہے، چاہے وہ یونانی ہو یا دوسری ہو، مسئلہ یہ ہے کہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے جعلی حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس دونوں شعبوں کو بہت بدنام کیا ہے، اور ان کی مطلب اس پہ کوئی، اگر آپ نیشنل جو کونسل کا آپ چیئرمین ہیں، اس کے صدر ہیں، اس پہ کوئی ہونا چاہیے کہ جعلی اطباء نے جو ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اور وہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں، سنیاسی بابے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک اشتہار دیکھا جی، 80 سالہ سنیاسی بابا، اندھا یعنی نابینا، اس نے کرونا کا علاج تیار کر دیا۔ اب بتائیے۔ اچھا، اب یہ اس لیے ممکن نہیں رہا، اب 2000 جو ہے نا 10 کے بعد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور 4 صوبوں میں ہیلتھ کیئر کمیشن بن چکے ہیں، اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی بن چکی ہے۔ اچھا، جو کہ میں ان کی ٹیک کا ممبر بھی ہوں، ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کا، اور یہ انفورسمنٹ چلے گی ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس۔ اچھا، یہ بنایا ہی کوائکٹی کو ختم کرنے کے لیے گیا ادارہ۔ اب ہوا یہ، اب آپ نا کچھ عرصے سے، آپ چونکہ ریڈیو سے وابستہ بھی رہی ہیں، یہ ان سنیاسی بابوں کے اشتہارات چلا کرتے تھے، اب نہیں چلتے۔ اب غور کیجئے گا، نہ کسی ٹی وی پہ، اب اخبار میں بھی اشتہار آنا، ہمارے ریڈیو میں بہت چلتے تھے، اور بالکل وہ ناجائز لوگ، اور وہ ریگولر چلاتے تھے، بالکل غلط تھے۔ اچھا، وہ ریگولر پروگرام کرتے تھے، اب نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا، بالکل۔ اب اس کے لیے ایک اتھارٹی بن گئی ہے ڈریپ کے اندر۔ اب کوئی اشتہار آپ نے چلانا ہے نا، اس کی پہلے منظوری لینی ہے آپ نے، اور اس کے اندر آپ اس جو منظوری دیں گے اس سے کوئی کلیم نہیں کر سکتے کہ جناب یہ مرض جو ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کلیم نہیں کر سکتے آپ۔ اب وہاں پہ کلیم گنجے پن کا علاج کا نہیں کریں گے، اب وہاں پہ اب یہ نہیں کریں گے جناب یہ ذیابیطس جڑ سے ختم، اگر یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہے پہلے، وہ آپ اس کے پروف دیں گے تو ڈریپ اشتہار کی منظوری دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اب چیزیں بدل رہی ہیں۔ ایلوپیتھک میں ایک اندازہ تھا کہ تقریباً پنجاب میں 3.5 لاکھ ایلوپیتھک کویک موجود تھے، بالکل ہیں، بالکل، ڈسپینسر، کمپاؤنڈر اور سارے ٹیکے لگانے والے، بالکل بالکل۔
اس کی نسبت جو حکیم ہے اچھا وہ چونکہ نا محاورے بن جاتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، تو اس لیے وہ چیزیں کچھ محاورتاً یوز ہوتی ہیں. اچھا 3.5 لاکھ کے اگینسٹ اگر حکیموں کا ہم جائزہ لیں تو وہ ہزاروں میں بھی نہیں آتے وہ لوگ جو نان کوالیفائڈ ہیں، وہ کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا معاملہ بھی یہ ہے اور یہ بھی ہم ڈسکریج کر رہے ہیں کونسل، ہم نے اویئرنیس سوشل میڈیا پہ جو میڈیا یوز ہوتا ہے اس کے ذریعے اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، اور ہم اب مزید اس کو کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک نیشنل کونسل فار طب کی رجسٹریشن، اچھا، اور ان کا مطلب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہو. اچھا رجسٹرڈ ہو. 2 رجسٹریشنیں مطلب پر لگی ہوں تو آپ علاج کروائیں ورنہ نہ کروائیں. اچھا اچھا اچھا. تو اب یہ اویئرنیس ہیلتھ کیئر کمیشن بھی اشتہار جاری کرتا رہتا ہے، ہم بھی جاری کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے پروگرام سے بھی یہ پیغام گیا. اچھا ایک بات یہ ہوئی ہے حکیم صاحب کہ ہمارے ہاں نئی سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں فصلوں پہ جو پیسٹیسائڈ چھڑکی جاتی ہیں وہ وہاں سے ایکسپائرڈ ڈیٹ کی لے آتے ہیں. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سبزیاں، پھل، فروٹ، ہر چیز میں جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم یہ چکن کھا رہے ہیں، مرغی بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم، اس کو جو خوراک دی جاتی ہے مردار جانوروں کی خوراک دی جاتی ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے. تو آپ کی جو نیشنل کونسل ہے طب کی، آپ اس میں بھی کچھ اس میں کوئی کر سکتے ہیں کہ اس کو کوئی اس پہ کچھ آپ کوئی ایسی چلائیں تحریک کہ بھئی پیسٹیسائڈ کو بھی اگر مطلب کوئی کنٹرول کیا جائے کہ کون سی چھڑکنی چاہیے. بالکل. اب ایک تو نا ہم پاکستان اصل میں فالوور ملک ہے، جی جی، جو دنیا میں انٹرنیشنلی کام ہوتا ہے ہم فالو کرتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ کر جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جو چیزیں وہاں پہ استعمال ہو کے ختم ہو رہی تھیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں. بالکل. اب نا آرگینک فوڈز کی بات ہو رہی ہے جی، ہو رہی ہے، دنیا ساری دنیا میں ہو رہی ہے. اب کیا اچھا ہم آرگینک پیدا کرنے والے تھے، ہم چھوڑ کے چلے گئے پیسٹیسائڈ پہ، اور دنیا پیسٹیسائڈ پہ تھی، وہ آرگینک پہ الٹا انہوں نے ہمیں فالو کر لیا، ہم نے ان کو فالو کر لیا. اچھا اب چونکہ وہ فالو کر چکے اور آرگینک پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ جو پیسٹیسائڈز ہیں، یہ جو سپریز ہیں، یہ کھادیں ہیں، ان کا جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ کینسر باعث کر رہے ہیں، وہ السر کے باعث بن رہے ہیں، وہ مختلف ایسے جو ہے نا وہ موذی امراض کا باعث بن رہے ہیں جو جن کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے دنیا کے سائنسدانوں نے ریکمینڈ کیا کہ واپس آرگینک کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے. بالکل. اب اچھا اس کا اب اگر وہ دیکھیں دنیا میں اگر یہ بات ہوتی ہے پھر متبادل کی بات بھی کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ ہواؤں میں بات کر دیں کہ جی آپ یہ کریں تو یہ نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو اس کی جگہ پہ نیم کے سپرے کریں، اس کی جگہ پہ جو کھاد استعمال کرنی ہے وہ جڑی بوٹیوں کو جو ویسٹیج ہے وہ استعمال کریں. تو وہ ان کے متبادل بھی اب آرگینک بن گئے ہیں. اب جو پیسٹیسائڈ ہیں وہ بھی آرگینک آ گئے ہیں. تو اگر آپ نے کرنا مطلب نیم کا استعمال، ابھی جو موسم ہمارا سٹارٹ ہونے ہوا ہے جولائی میں، جی جی، کسی زمانے میں دادی نانی بچوں کو پکڑ پکڑ کے نیم کا پانی پلایا کرتی تھی. بالکل بالکل. یا اس کے پتے رگڑ کے یا کچے آم کی وہ بنتا تھا شربت بنتا تھا، کچے آم کا شربت گرمیوں میں. دیکھو کیری کا جو شربت ہے، کیری کا جوس جو بنتا تھا، اب وہ لو کا علاج ہے. یہ اس موسم میں اناب کا پانی پینا، اناب کا شندہ بنا کے پینا، بیر جسے کہتے ہیں، یا نیم کے پتے، بیری کے پتے، یہ مختلف یہ جو استعمال کی جاتی تھی یہ خون صاف کرنے کے لیے اور اس موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے. اچھا یہ اینٹی سیپٹک ہیں قدرتی طور پر. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس طرف رجحان آ رہے ہیں اور ہم بھی اس طرف اس کی جو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا حکیم صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت بالکل کم ہے، آخر میں آپ یہ بتا دیجئے کہ آج کل ہمارے بچے فاسٹ فوڈ بہت کھا رہے ہیں، اس کے اثرات بہت خطرناک ہو رہے ہیں. بچے بہت زیادہ موٹے ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پیپسی پی لیتے ہیں، ایک برگر کھا لیا، پیپسی پی لی. اور آپ ہمارے مطلب پیرنٹس کو بھی آپ یہ کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ بچوں کی طرف توجہ دیں خوراک کی خاص طور پہ؟ بالکل. ایسا بھی ہے کہ کسی زمانے میں موٹاپا صرف 40 سال کی بعد کی عمر کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا. جی جی. ذیابیطس، موٹاپا، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یہ 40-50 سال کی عمر کے بعد کے امراض تھے. آج بلڈ پریشر اور موٹاپا نیو بورن بیبی کے ساتھ دکھ رہا ہے، جو 2 سال میں بنتے کو نظر آ رہا ہے، 3 سال کے بچوں میں، 5 سال کے بچوں میں. یہ بیسیکلی. اور ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ کھاتا کچھ نہیں ہے. جب ان کی ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ ہی صبح اٹھتے ہی وہ شاپ بیکری پہ گئے، وہاں پہ اس نے سلانٹی لی، چپس لی، اس نے جناب وہاں پہ بسکٹس لیے، وہاں پہ ٹافیاں لی، مختلف چیزیں کھا کے وہ تونس کے اب ماں کی خواہش ہے کہ اس کو پراٹھا بھی کھلاؤں. ٹھیک ہے نا. یہ بیلنس خراب کیا ہوا ہے والدین نے.
اگر آپ نے دیکھیں آپ ایک سلانٹی دیتے ہیں تو وہ ایک روٹی کے برابر کیلوریز تو آپ نے دے دی. صحیح بات. آپ نے ساتھ بھی بچے نے کہا میں نے پیپسی پینی ہے یا میں نے کولڈ ڈرنکس لینے ہیں تو وہ آپ نے جو کاربونیٹڈ ڈرنکس دی ہیں وہ بچے کی تذابیت بڑھا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ کی شوگر کا باعث بن جائیں گے. اور آپ کے میٹھا بھی اچھا خاصا ایک بوتل 250 ml کی ایک بوتل میں 6 سے زیادہ چمچ یوز ہوتے ہیں چینی کے. ٹھیک ہے کتنی آپ 6 چمچ کھا سکتے ہیں ایک وقت میں. ٹھیک ہے صبر کر سکتے ہیں اور وہ ایک بوتل میں اتنی چینی جا رہی ہے اندر. تو بچے کا جو میٹابولک ڈس آرڈر جو 40-50 سال کی کیوں نہ خراب ہو. پھر فزیکل کھیلیں ختم ہو گئی ہیں بچوں کا کھیل کود ختم ہو گیا. وہ جو ہمارے دور میں پی ٹی تھی پی ٹی کا پیریڈ ہوا کرتا تھا صبح جو ڈرل ہوا کرتی صبح فرسٹ ٹائم جو ہماری دعا کے لیے ہم جمع ہوتے تھے وہ آدھے گھنٹے کا جو سیشن تھا وہ بھی آپ کی ورزش تھی نا وہ ختم ہو گئی. پی ٹی کا پیریڈ ختم ہو گیا کھیلیں ختم ہو گئی گراؤنڈ ختم ہو گئے اسکول چھوٹے چھوٹے کمروں میں محدود ہو گئے. تو یہ ساری اکیڈمیاں کھل گئی صبح یہ ساری چیزیں. تو اس میں والدین کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دنیا نے اگر ہم یورپ کو ہی فالو کرنا ہے ویسے تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اگر یورپ کو ہی فالو کرنا ہے تو انہوں نے اپنے ان ٹین ایجر تک بچوں پر کاربونیٹڈ ڈرنکس پر پابندی لگا دی ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے اگر بچوں کو بچانا ہے تو یہ فاسٹ فوڈ سے کاربونیٹڈ ڈرنک سے ٹین ایج تک بچائیں. ویسے تو اس کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے مگر یہ کہ بچوں کو دینا یہ آپ بہت ساری بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ حکیم. خواتین و حضرات آپ حکیم محمد احمد سلیمی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. آپ نیشنل کونسل فار طب کے صدر ہیں. بہت انفارمیٹیو باتیں کی آپ نے اور آپ سے بہت سی ہمیں نئی معلومات ملی ہیں جو عام آدمی تک اس کی رسائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ حکیم صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.